تمہارا اچھا نیک متقی بننا بھی بیکار ہے، تمہارا کچھ عمل کام نہیں آئے گا، سب بیکار ہے اگر تم اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو۔ سمجھتے ہو؟ اگر ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تو یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں، ناکام ہے وہ انسان جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر کر مر گیا۔ جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض رکھا وہ ناکام ہے انسان۔ میرے دوستو، حالانکہ یہ جو نسل بگڑ رہی ہے، نسل کا جو رویہ برا چل رہا ہے، آج کی جنریشن کا حال بڑا خوفناک ہے، بڑا خطرناک ہے۔ کوئی کہے تو کس سے کہے، کوئی سنے تو کس کی سنے۔ ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے ہیں تو دوسروں کی کیا سنیں گے؟ لیکن ابھی وہ ماحول بھی نہیں کہ اتنا ظالم لوگ انسان ہو جائیں کہ کسی کی کوئی نہ سنے۔ بس آپ کو اختیار تب اس بات کو کرنا ہے کہ جب آپ کے کنٹرول میں بات ہو۔ یہ ایمان کی سب سے کم درجے والی بات ہے، سب سے کم درجے والی، کہ اپنے دل میں بری چیز کو برا ماننا۔ یہ آپ کا ایمان ہے، آپ کا ایمان ہے۔ اگر آپ ایک ایمان والے ہیں تو یہ آپ کا ایمان آپ کو سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ اگر تم کچھ غلط ہوتا ہوا دیکھتے ہو اور تمہیں اس پر قابو ہے، کنٹرول ہے، کہ تم اسے ہاتھ سے بند کر سکتے ہو۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ کوئی انسان ڈی جے بجا رہے ہیں، ناچ گانا کر رہے ہیں، یا کوئی غلط کام کر رہے ہیں، یا ایسی سنگت اختیار کر کر بیٹھے ہیں کہ جو ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اب آپ کو ان پر کنٹرول ہے کہ میں اگر ان کے اسپیکرز کو بند کر سکتا ہوں کہ بات نہیں بگڑے گی، یہ میری بات مانیں گے، میری بات مانتے ہیں، تو آپ اس کو کریں۔ اگر آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ اگر ان میں ایک آدھ چاٹا کھینچ بھی دیں، یہ آپ سے کچھ نہیں کہیں گے، آپ کی عزت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یعنی یہ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کی مانتے ہیں، تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں، بتائیں اس چیز کے بارے میں۔ آپ کہیں ان سے کہ یہ غلط ہے، اس کو نہ کرو، یہ کام نہ کرو۔ یہ آپ کے ایمان کی نشانی ہے۔ اگر آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ اگر ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ عزت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ آپ پر بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ خود بند کر سکیں کچھ، اگر آپ میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ آپ اس فلاں چیز کو بند کرا سکیں جو غلط ہو رہی ہے، آپ پھر اپنا ہاتھ نہیں اٹھائیں، آپ اپنا ہاتھ روک دیں اور پھر اپنی زبان استعمال کریں۔ اگر آپ کو دکھتا ہے کہ میری باتوں سے مان جائیں گے تو آپ اپنی زبان استعمال کریں۔ اگر آپ کو دکھتا ہے کہ میری باتوں سے بھی بات یہاں نہیں بنے گی تو پھر زیادہ بڑے دیندار نہ بنتے ہوئے اس غلط کام کو غلط ہی سمجھ کر بالکل چپ ہو جائیں۔ اور یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے آپ کا کہ آپ اس غلط کام کو غلط مانیں، اپنے دل میں برا سمجھیں اور وہاں سے نکل لیں۔ اس کو اپنے دل میں برا سمجھیں اور وہاں سے نکل جائیں۔ یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے کہ اپنے دل میں تو برا مانے، کم سے کم اپنے دل میں برا مانے۔ اب میرے دوستو، یہ آپ کا کم درجے کا ایمان ہے کہ اگر آپ کی کوئی بات مانتا ہے تو اسے سمجھائیں، نہیں مانتے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ آپ کو اس وقت کہنا ہے کہ جب آپ کا لوگوں پر کنٹرول ہو، جب آپ کا آپ کی اولاد پر کنٹرول ہو، جب آپ کا اپنے گھر پر کنٹرول ہو، آپ اس طرح سمجھائیں کہ لوگ آپ کی بات مانیں۔ بھائی، اگر آپ وقت کو قابو میں نہیں لوگے، اپنی اولاد کو وقت پر نہیں سمجھاؤ گے، تو پھر وہ اولاد بے قابو ہو جائے گی، پھر وہ آپ کی نہیں مانے گی، پھر آپ کی نہیں سنے گی، پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں آئے گی۔ تو انہیں موقع کس نے دیا؟ انہیں موقع آپ نے دیا، انہیں موقع تم نے دیا۔ اگر کسی کے بچے نافرمان ہیں، برے نکل گئے ہیں، تو انہیں موقع تم نے دیا، ماں باپ تم نے دیا۔ سمجھتے ہو؟ ماں باپوں نے انہیں موقع دیا، ورنہ اگر ماں باپ چاہتے تو وہ نیک بن سکتے تھے، ماں باپ چاہتے وہ فرمانبردار بن سکتے تھے، لیکن چلیے غلطی ہو گئی تو اس غلطی کو سدھاریں، اس غلطی کو سدھاریں اور اپنی زندگی کو بدلیں۔
آپ خود بھی نیک عزت دار بنیں اور ان کو بھی اس چیز کی تربیت کریں، ورنہ زمانہ بہت خراب ہے۔ وہ آپ سے پہلے کہنے سے ہی وہ آپ پر انگلی اٹھا دے گا۔ اب آپ کہیں کہ بھئی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز پڑھا کرو، نماز مسلمان پر فرض ہے، نماز پڑھنا کتنا زیادہ ضروری پتہ ہے آپ کو؟ تو وہ سب سے پہلا جواب آپ پر یہ اٹھائے گا تو کتنے ٹائم کی پڑھتا ہے؟ سمجھتے ہو؟ سب سے پہلے خود کو بدلنا زیادہ ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ لوگ بدل جائیں، سب لوگ اچھے ہو جائیں، تو سب سے پہلے آپ کا بدلنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کا بدلنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے شروعات آپ سے ہی کرتے ہیں۔ جو انسان چاہتا ہے بدلنا تو اس کو خود بدلنا چاہیے، سمجھتے ہو نا؟ ہاں، تو یہ آج کی جو نسل ہے ہمارے قابو میں، کنٹرول میں جب آئے گی جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، ہم خود اچھے بنیں گے، خود اچھے کام کریں گے۔ ہم سے غلطی یہاں ہوتی ہے کہ ہم وقت پر ان کو نہیں سمجھاتے ہیں، نہیں سمجھا پاتے ہیں۔ آج کوئی ماں باپ کو خبر ہی نہیں ہے کہ لڑکی دیکھو بے پردہ ہے، لڑکی کیا کپڑے چوائس کر رہی ہے، وہ کن پوشاک کو پسند کر رہی ہے، کن کپڑوں کو پسند کر رہی ہے، وہ کن چیزوں میں اپنے انٹرسٹ بڑھا رہی ہے، ماں باپ کو خبر نہیں ہے۔ بھائی بھی ساتھ ہیں، بہن بھی ساتھ ہیں، ماں باپ بھی ساتھ ہیں، اور اللہ معاف کر، اللہ معاف کرے کہ میں نے تو خود بھی دیکھا ہے، بھائی بھی اس کمرے میں ہے اور بہن بھی اس کمرے میں ہے اور کپڑے مناسب نہیں ہیں، باپ بھی ساتھ ہے، ماں بھی ساتھ ہے، بھائی بہن بھی ساتھ ہیں، سروں پر دوپٹے نہیں ہیں، کوئی کسی کی عزت نہیں ہے، اور کہنے کو میں کیا کہوں، کس طرح کہوں؟ میرے دوستو یاد رکھنا، تم بھلے ہی کتنی نمازی بن جاؤ، کتنی نیک بن کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کتنی اچھے بن کر ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، لوگ آپ کے اخلاق دیکھیں گے، آپ کی شکل کو نہیں دیکھیں گے، آپ کی شکل کو نہیں دیکھیں گے، آپ کا کردار دیکھیں گے، آپ کا اخلاق دیکھیں گے، آپ کا رویہ دیکھیں کس طریقے کا تمہارا رویہ۔ یہ تو اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ تو کالا رہے یا گورا ہو جا، تو کمزور رہے یا طاقتور بن جا، اللہ کو اس سے مطلب نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جو اللہ کی مانے گا، اللہ سے محبت رکھے گا، اللہ کے رسول سے محبت رکھے گا، ہاں اللہ کے حکم پر زندگی بتائے گا، اللہ اس کو کامیاب کر دکھائے گا، اس کو کامیاب کرے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، نماز ایک ٹائم کی نہیں ہے، مسلمان جنا کیسا ہے، نبی کی کوئی سنت نہیں ہے، اللہ کے حکموں پر کوئی زندگی نہیں گزاری ہے، اللہ کے حکم پر وقت نہیں بتایا ہے، نبی کی سنت کو کوئی نہیں اپنایا ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہے، میں مسلمان ہوں۔ کل مرنے کے بعد اللہ یوں نہیں کہنے کا کہ تو مسلمان تھا چل تو جا کامیاب، اللہ نہیں کہنے کا ہے، اللہ اس پر کامیاب نہیں کرنے کا ہے کہ تو چل مسلمان تھا، محبت کرتا تھا چلو کامیاب۔ اللہ ہر چیز کا انصاف کرے گا، ہر چیز کا۔ کیا نصیبوں والے ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب کتاب کے کامیاب کر دے گا۔ وہ رحیم ہے، وہ بغیر حساب کتاب کے بھی کر دے گا۔ بھائی وہ مالک ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اس انسان سے زیادہ بے وقوف کوئی بھی نہیں ہو سکتا جو اس بات کو سوچے کہ اللہ تو بڑا رحیم ہے، اور اس بات کو سوچ کر بس زندگی گزارتا رہے۔ اسے کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ کے نہ کام سے، نہ نام سے، نہ نبی کی سنت سے، نہ اس کے پیغام سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور زندگی زنا بھی کر رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، ظلم بھی کر رہا ہے، ظالم بھی بن رہا ہے، ڈاکے بھی ڈال رہا ہے، حق تلفی بھی کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ غلط رویے بھی پیش کر رہا ہے، یعنی ہر وہ کام کر رہا ہے جو اس کے لیے خود کے لیے مناسب نہیں ہے، اور وہ اس امید میں رہے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اس انسان سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے پکڑ کر لی پھر کیا کرے گا؟ اللہ نے پکڑ کر لی پھر کیا کرے گا؟ ارحم الراحمین سن لیا؟ جل جلال نہ سنا؟ اللہ جل جلالہ وہ جلال والا بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ جلال والا بھی ہے۔ ذرا غور تو کرو، وہ خوش ہوتا ہے
بندوں سے محبت کرتا ہے. ہاں اللہ بہت پیار کرتا ہے, کہتا ہے کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. سنا ہے نا؟ اور یہ بھی سنا ہے نا کہ اللہ غصے بھی ہوتا ہے, اللہ کو غصہ بھی آتا ہے, اللہ ناراض بھی ہوتا ہے, اور پھر اللہ اوندے میں جہنم میں بھی پھینکتا ہے. اگر اللہ ناراض نہ ہوتا تو جہنم کیوں بناتا؟ راضی نہ ہوتا تو جنت کیوں بناتا؟ لوگوں کا انصاف نہ کرتا تو قیامت کا دن کیوں طے ہوتا؟ یہ نافرمان اور فرمانبردار ایک ہو سکتے ہیں؟ ایک اللہ کا حکم توڑتا ہے, ایک اللہ کے حکم پر زندگی بتاتا ہے, یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک رات کو تہجد پڑھتا ہے, نیند میں اٹھتا ہے, اللہ کی محبت میں اٹھتا ہے, وضو کرتا ہے, ٹھنڈ ہو یا گرمی ہو وضو کرتا ہے, نماز تہجد پڑھتا ہے, سجدے میں گرتا ہے, دیکھو تو صحیح. اور ایک رات کو غافلوں والی زندگی گزارتا ہے, نشوں میں رہتا ہے, شراب پیتا ہے اور شراب کے نشے میں گرتا ہے. وہ سجدے میں گرا, وہ نشے میں گرا, یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس نے ظلم کیا, اس نے صبر کیا, یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس نے مال چرایا, اس نے اللہ کے رضا کے لیے خرچ کیا, یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں, یہ برابر نہیں ہو سکتے. ایک نے اللہ کے حکم پر زندگی گزاری ہے, نمازیں پڑھی ہیں, اللہ کے حکم پر وقت بتایا ہے, اور ایک نے اللہ کے حکم پر زندگی نہیں گزاری ہے, اللہ کو جھٹلایا ہے, اللہ کے حکموں کو توڑا ہے, نمازیں نہیں پڑھی ہیں. یہ برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے پھر دن طے کیا ہے. دن ہی کتنے ہیں, دن ہی کتنے ہیں کہ زندگی ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے, نہ جانے کب ختم ہو جائے, کب کس کو دنیا کو چھوڑنا پڑ جائے, کوئی خبر نہیں ہے. میرے دوستو, اپنی زندگیوں کو پہچانو, اس مقصد کو پہچانو کہ ہم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں.